اس بات کو آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم منبر مبارک کے اوپر رکھا اور کہنے لگے آمین، دوسرا قدم رکھا، فرمانے لگے آمین، پھر تیسرا قدم رکھا اور پھر کہنے لگے آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھا اور پوچھنے لگے اے رسول خدا، کسی نے کوئی دعا تو کی نہیں ہے، آپ نے آمین کیوں کہہ دی ہے؟ ناطق وحی نے اس امر کا اعلان فرما دیا، انہو قد اتانی جبریل فدعا فآمنت، بے شک میرے پاس ابھی ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور جبرائیل امین سلامت اللہ علیہ انہوں نے 3 دعائیں کی تھی اور میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کے بدلے میں آمین کہہ دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین نے کون سی وہ دعا کہی تھی، وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ پہلی دعا کہی کہ جو بندہ بھی آپ کی امت کے اندر سے ماہ رمضان کا مہینہ پالے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا سکے، وہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ نبی مہربان آقا کائنات نے فرمایا آمین، ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین نے دوسری دعا کہی کہ اے کائنات کے امام، آپ کا نام نامی دنیا میں لیا جائے اور آپ کا نام سننے کے اوپر کوئی بندہ درود نہ پڑھے، وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، ایسا بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تیسری دعا کہی کہ جو اپنے والدین کو زندہ پالے اور وہ خود کو جہنم سے آزاد نہ کروا سکے، وہ بھی برباد ہو جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا آمین، وہ بھی برباد ہو جائے، وہ بھی تباہ ہو جائے۔ یقیناً نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے یہ لائق ہے کہ آپ کا نام آئے، وہاں پہ آپ میں چاہے آپ خطبہ جمعہ کے اندر بیٹھے ہیں، جس مجلس کے اندر بھی بیٹھے ہیں، بازار کے اندر ہیں یا کسی اور جگہ پہ ہیں، آپ نے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی آپ کے اوپر درود و سلام کی برکات کا نزول کر دینا ہے۔ اور جو بندہ نہیں پڑھے گا، رسول اللہ نے فرمایا ایسا بندہ تباہ ہو جائے، اور جو پڑھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اوپر باکثرت درود و سلام بھیجتا ہے، رب کائنات ایسے بندے کے رزق کے اندر، اس کے مال کے اندر کبھی زندگی میں کمی آنے نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں، اول بات یہی تھی کہ آپ کو بتلا دوں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، اپنی زبانوں کو تر و تازہ کر لیں درود و سلام کی بارش کے ساتھ، چاہے منہ میں پڑھیں، آہستہ پڑھ لیں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ پڑھنے تو جمعہ آئے ہو لیکن آپ اللہ کی رحمت لینے کی بجائے ایک زحمت کو اپنے گلے میں ڈال کے واپس چلے جائیں، ایسا نہ ہو جائے۔ تو جب بھی ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام آئے تو آپ نے درود پڑھنا ہے۔
حضرات گرامی، آج انشاءاللہ چونکہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے جو ذی الحج سے پہلے ہوتا ہے، میں ہمیشہ حالات حاضرہ کے اوپر ہی گفتگو کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ جس طرح کا دور چل رہا ہو اسی طرح کی گفتگو کی جائے تو سامعین کے اوپر بھی ایک سماعت کی سنت ان کے دلوں کے اندر گھر کر جاتی ہے، ان کا سننے کو دل بھی کرتا ہے، اور سننے کے ساتھ دل کرنے کے ساتھ اسی حساب سے ہر بندے کا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے کہ ان ایام کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ان ایام کے اندر کن واقعات کو ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ جس نام سے ہماری یہ مسجد جس نام سے معروف ہے مسجد ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء ہیں، کئی ایک نبیوں کے باپ ہیں۔ جب سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس دنیا رنگ و بو کے اندر تشریف لے آئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، سارے کے سارے رسول، سارے کے سارے پیغمبر، سارے کے سارے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر سے آئے ہیں، حتیٰ کہ پوری کائنات کے امام، پوری کائنات کے رہبر ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ واحد نبی ہے جس نبی کو پروردگار عالم نے تمام نبیوں میں سب سے زیادہ آزمایا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اور ایک آدمی مسجد نبوی کے اندر تشریف لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے فرمانے لگا، یا خیر البریہ، اے بہترین انسان۔ حالانکہ اللہ کے نبی تو بہترین انسان ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اباکم ابراہیم خیر البریہ، تمہارا باپ ابراہیم سلامت اللہ علیہ وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بڑے اور جتنے کڑے امتحانات سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گزارا ہے، کوئی نبی کے اوپر، کسی نبی کے اوپر اتنے بڑے اور اتنے سخت ترین امتحانات نہیں آئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ نبی تھے جس نے ہر چوک اور چوراہے کے اندر اللہ کی توحید کا ڈنکا بجا دیا، اور کوئی مقام بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس مقام کے اوپر رب کائنات کی ذات اقدس کے ساتھ شرک ہوتا ہو اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں سے خاموشی سے گزر گئے ہوں۔ تاریخ اسلام میں ایسا نہیں ملتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ سارے لوگ جو اس وقت کے بت پرست تھے، بتوں کے پجاری تھے، میلہ دیکھنے کے لیے چلے گئے، اپنے بت خانے کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بت خانے کے اندر داخل ہوئے۔ جس وقت بت خانے کے اندر داخل ہوئے، سارے بتوں کو کلہاڑے کے ساتھ توڑ کے رکھ دیا، اور آخر میں ایک بڑے بت کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا۔ جس وقت وہ میلے سے واپس آئے، اپنے عرس سے واپس آئے، آ کے دیکھا سارے بت ٹوٹ چکے ہیں اور ایک بت سلامت ہے۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، بھائی ابراہیم بتلائیے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کس نے کر دیا، ہمارے الہوں کے ساتھ ایسا کس نے کر دیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، یہ سارا کچھ ان کے بڑے بت نے کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگے سے کافر پتہ ہی کیا کہنے لگے، کیا تجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے یہ تو کلام بھی نہیں کرتے، یہ تو بولتے بھی نہیں ہے، ان کی تو زبانیں بھی نہیں ہے، یہ تو اپنے ہاتھوں سے حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب یہ اپنے ہاتھوں سے حرکت نہیں کر سکتے تو مجھے بتلائیں یہ تمہاری حاجت روائیاں اور مشکل کشائیاں کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بعد انہوں نے ایک پلاننگ بنائی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اب ختم کر دیا جائے، اس نے ساری زندگی ہماری مخالفت کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا، اسے ختم کر دیا جائے۔ لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، ایک بہت بڑا ڈھیر لگایا گیا، لگانے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینکا گیا۔ لمبا چوڑا واقعہ ہے، مختصر کرتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت پھینکا گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آج تیرے اندر میرا خلیل آ رہا ہے، لہذا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، آج میرا دوست ابراہیم تیرے اندر آ رہا ہے، آج تمہیں کسی کو جلانا نہیں ہے بلکہ تو نے آج گل و گلزار بن جانا ہے، مہکتا ہوا ایک انار بن جانا ہے، مہکتا ہوا ایک چمنستان بن جانا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو آگ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ایک آزمائش کہ آگ کے اندر پھینکا گیا، دوسری آزمائش 80 برس کی عمر ہو چکی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اولاد نہیں دی، 80 برس کی عمر کے اندر اولاد نہیں دی، 80 برس سے زائد عمر ہو گئی، اللہ رب العزت نے انہیں اولاد عطا کر دی۔ ایک تو آزمائش یہ کہ 80 برس کی عمر کے اندر اولاد نہیں دی، اس کے بعد اولاد دے دی، جس وقت اولاد دے دی آزمائش پھر آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا رب کائنات نے اے ابراہیم اپنی بیوی کو سیدہ ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل کو لے لو، ان کو اٹھاؤ اور ایک آبو بے آبو کیا اور بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ میرے بھائیوں، سن کے دل سے سوچئے، اپنا دامتے جگر ہو، اپنا بیٹا ہو اور کوئی کہہ دے کہ اس کو، اور اپنی بیوی ہو، کوئی کہہ دے کہ اس کو چھوٹا سا ہو جو کھانا بھی نہ کھا سکتا ہو، کوئی کہے کہ اس کو یہاں سے اٹھا کے خدا جنگل کے اندر پھینک دو، ہم تو دوبارہ نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی تکلیف آئی لیکن فراخ دلی کے ساتھ اس کا سامنا کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بے آبو کے یہاں ایک صحرا کے اندر جا کر کے چھوڑ دیا۔ اب جس وقت چھوڑا اس کے بعد تقریباً مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت 8 برس گزر چکے تھے، بعض مفسرین نے 10 برس لکھا ہے کہ جس وقت اتنا وقت گزر گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ میرے ابراہیم اپنے بیٹے سے ملاقات کر لو۔ اللہ نے بیٹے سے ملاقات کا حکم دے دیا۔ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے وہاں پہ گئے، ابھی اپنے بیٹے کے ساتھ ملاقات کر ہی رہے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ ابراہیم سلامت اللہ علیہ کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اسی کھیلنے کی حالت کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ لگ جاتی ہے، خواب آتی ہے، خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ اپنے
اپنے لخت جگر کو پروردگار عالم ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بردبار اور حلیم الطبع بیٹے کو خواب سنائی، انی ارا بالمنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یا بنی انی ارا بالمنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے تو میرا رب حکم دے رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں۔ اور بیٹا بھی کتنا حلم بردار اور بردبار اور فرما بردار تھا، جس کی ماں نے ایسی تربیت کی تھی کہ آپ کا باپ زندہ ہے، آپ کے پاس ملنے کے لیے آئے گا اور اللہ کے ہر حکم کو بجا لانے والا ہے۔ بیٹا بھی آگے سے الفاظ کہے تو کیا کہے، یا ابت افعل ما تؤمر، یہ نہیں کہا اے میرے پاپا جان اس سے اللہ رب العزت آپ سے کوئی قربانی طلب کر رہا ہوگا، نہیں کہا۔ کہنے لگے بیٹا سیدنا اسماعیل کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے بابا جان آپ کو پروردگار عالم نے حکم دیا ہے آپ کے بیٹے اسماعیل کی گردن حاضر ہے، اس کے اوپر اس گردن کے اوپر چھری کو چلا دیجیے۔ چنانچہ ایک تو بڑی مدتوں بعد بیٹے سے ملاقات ہوئی، یہ بھی بڑی آزمائش۔ اس کے بعد جب بیٹے سے ملاقات ہو گئی، رب کائنات نے کہا نہیں ابراہیم آپ بیٹے کے ساتھ رہ نہیں سکتا، یہ بھی بڑی آزمائش کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالو، اس سے بڑی کیا آزمائش ہو سکتی ہے۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم کی ہر آزمائش کے اوپر پورے اترے۔ اس کے بعد رب کائنات نے صبر کا اعلان کر دیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جس وقت پروردگار عالم نے اپنے پیارے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ساری آزمائشوں کو جو رب کائنات کے راستے میں حاضر تھی ان کو پورا کرنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور پھر ان آزمائشوں کو پورا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو کیا انعام دیا، کیا صلہ دیا، فقال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم قیامت تک کے لوگوں کے لیے میں آپ کی اولاد میں سے اور آپ کو پوری کائنات کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ اور ایک اور صلہ دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جو رب کائنات کی باتوں کو مانتا ہے اللہ رب العزت بھی اسے اس طرح کا صلہ دیتے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ آج ہم حج اور عمرہ کے اوپر جاتے ہیں، ہمارا حج اور عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم مقام ابراہیم کے اوپر 2 رکعتیں نماز کو ادا نہیں کر لیتے۔ میرے بھائیوں، یہ کس لیے ملا، یہ مرتبہ اور مقام کس وجہ سے ملا، کبھی سوچا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا تھا، ہر حکم کی تعمیل کرنے کے اوپر انہیں یہ مقام مل گیا کہ آج 4000 برس سے زائد عرصہ ہو چکا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے، آپ کا ذکر خیر آج بھی منبر و محراب کے اوپر جاری و ساری اور روشن دل ہے، ہر آواز اور ہر منبر یہی آج صدا لگا رہا ہوگا، سیرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور اس سے بڑھ کر دیکھیے، جس قربانی کو رب کائنات کے حکم کو بجا لانے کے اوپر انہوں نے کی تھی، اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس قربانی کو رکن ایمان بنا دیا ہے۔ جو بندہ قربانی کا انکار کر دے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ایمان
اور پھر آگے چلیے، جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے کائنات کے لوگوں، تمہارے لیے تمہارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل کامل ہے، مکمل آپ کی زندگی سے استفادہ کر کے اپنی زندگی کو گزارے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعلان کر دیا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، کہ اے کائنات کے لوگوں، تم ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، لیکن جہاں پہ تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی اسوہ کامل ہے، اسی طرح تمہارے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی اسوہ کامل ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد چلیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے راستے کے اندر تکلیفوں کو برداشت کیا، ان کے بدلے میں اللہ رب العزت کو بدلہ دے رہا ہے، صبر دے رہا ہے، صبرات سے نواز رہا ہے۔ آگے چلیے، اللہ رب العزت نے فرمایا جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، کہا رب اجعل ھذا بلدًا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس بیت اللہ الحرام کو بلد طیب بنا دے، بلد امینہ بنا دے، امن والا، امن کا مرکز بنا دے، امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے، اور امن و سلامتی کے گہوارے کے ساتھ ساتھ وارزق اہلہ من الثمرات، اس بلد طیب کو، اس مکہ مکرمہ کو، اس مکہ معظمہ کو جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، ایک لمحہ بھی اس مکہ مکرمہ کے اندر ایسا نہ آئے کہ جس وقت کے اندر اس مکہ کے اندر کائنات کا کوئی فرد موجود نہ ہو۔ آج جس جگہ بھی چلے جائیں، جس ملک کے اندر چلے جائیں، جس شہر میں چلے جائیں، ہمیں سردیوں کے پھل سردیوں میں ملیں گے، گرمیوں کے گرمیوں میں ملیں گے، لیکن ایک ہی جگہ، ایک ہی مقام ایسا ہے، مقام مکہ المکرمہ، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر گاہ ہے، اس مقام کے اندر چلے جائیں، ہمیں ہر پھل جس وقت بھی جائے ہمیں میسر ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے۔ اگر آج ہم بھی اتباع رسول کے اندر حائل رکاوٹوں کو عبور کر کے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، آپ کی صورت کے مطابق، آپ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، یقیناً ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، لیکن ہمارا ذکر ایسے بلند ہوگا، ایسے ہمارا ذکر روشن ہوگا جیسے سیدنا ابراہیم کا ذکر روشن ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے کہ انہوں نے، اللہ نے کہا یہ کام کرو، انہوں نے کہا میں حاضر ہوں۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں کہا ہے فجر کی نماز پڑھیں، ہماری نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے گا، ہمارے نرم و گرم بستر سردیوں کے اندر ہم سے نہیں چھوٹتے، وضو کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اگر ہم بھی ان اتباع رسول کے اندر مشکلات کی حائل رکاوٹوں کو عبور کریں گے، اللہ رب العزت ہمارے ذکر کو اور ہمارے تذکرے کو ہماری نسلوں کے اندر بھی جاری کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق سچ کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کیونکہ آپ کی زبان تو عربی تھی تو دونوں خطبات کے اندر واضح نصیحت کیا کرتے تھے. آج آپ کے سامنے چند ایک باتوں کو ملکی حوالے سے وہ بھی رکھنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں اس بات کا تعین کرنا چاہیے کہ آج ہم اس مہنگائی کے اس بم کے نیچے سے کیسے گزر رہے ہیں اور یہ بم ہمارے اوپر کس طرح سے مسلط کیے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ اس وقت تک ہمارے اوپر مسلط رہیں گے جب تک ہم کتاب و سنت کے ساتھ وابستہ نہیں ہو جاتے. ایک بات یاد رکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک کھجور کے ایک مرتبہ اتنا مہنگائی کا طوفان آیا کہ ایک کھجور کا درخت، صحابہ بیان کرتے ہیں، ایک کھجور کا ایک درخت 12,000 درہم کا ہو چکا تھا. اتنی زیادہ مہنگائی آ چکی تھی، لیکن رسول اللہ کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دی کہ اے صحابہ انکم اکثر علیکم الاستغفار، اے میرے صحابہ اپنے اوپر استغفار کو لازم پکڑو. میرے بھائیوں، آج ہمارے بھی ذرا کچھ حالت اور سچویشن اسی طرح کی ہے کہ آج ہمارے ملک کے اوپر ایسے طبقات مسلط ہیں جو کہ بالکل ہی قانون اسلام سے اور قانون شریعت سے ناواقف ہیں. آپ کے سامنے ہے اسلامی جماعتیں کتنی زیادہ تعداد کے اندر موجود ہیں، لیکن کبھی بھی کسی نے یہ نہیں سوچا، نہ کبھی اسٹیبلشمنٹ نے نہ کسی اور نے، سب سے زیادہ انہیں کو روز کیوں دیتے ہیں. میرے بھائیوں، ایک بات میں کہنا چاہوں گا اپنے میڈیا کے توسط سے، انہیں کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ صرف اس ملک کی امور کو 5 برس کے لیے علماء دین کے حوالے کر دیں، طلباء دین کے حوالے کر دیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ساری معیشت درست ہو جائے گی. یہ کیا ہے کہ آج ملکی معیشت کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے، ڈالر اوپر سے اوپر جا رہا ہے. ہمارے اندر صرف ایک کمزوری ہے، ایک کمزوری جو کہ ہمارے ملکی اداروں کے اندر رہنے والوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ انہوں نے آج دن تک انہوں نے کبھی بھی 75 برس ملک پاکستان کو بنے ہوئے ہو چکے ہیں، لیکن آج دن تک صرف کے دل سے سوچئے گا، کئی جماعت اسلامی دیکھ لیں، کئی اسلامی جماعتیں اس کے علاوہ تقریباً 40 برس سے جن کو جینے کی کوشش کے اندر ہے، کبھی کسی ادارے نے کسی اسلامی جماعت کو اوپر آنے دیا. اور بعد میں الزام لگاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا ایک بیٹا ہوا نام نیاز وزیر پرویز کھٹک کہتا ہے یہ جی ملک کو علماء نے، دین پسندوں نے، مسجد کے مولویوں نے تباہ کر دیا. پوچھنا چاہتا ہوں کون سے 75 برس کے اندر علماء دین کو تم نے ملک کی سربراہی کے اوپر بٹھایا تھا؟ جس وقت ملک کی سربراہی، ملک کی بات اور آپ کے ہاتھ میں ہے تو علماء دین نے بس ملک کو تباہ کر دیا.
اس کے اوپر بھی ان اداروں کو غور کرنا چاہیے کہ جو آدمی جو زبان کے اندر آئے اور وہی کہتا چلا جائے، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر علماء دین ان لوگوں کا عزت و احترام کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں ہمارے ملک کے رہنما ہیں، ہمارے ملک کے سیاسی لیڈر ہیں، اس لیے کرتے ہیں، میرے بھائیوں کرنا بھی چاہیے، کبھی ان کی مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم سب سے زیادہ اسی کو سپورٹ کریں، اسی کے پیچھے چلیں جو ہمارے ملک کے اندر سے سودی نظام کو ختم کر رہا ہے، جو ہمارے ملک کے اندر سے اسلام کا نظام نافذ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اوپر اسلامی اور فلاحی کام کرنے والے اور ریاست کے حکمدار اور ملک کے خیرخواہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کے نصیب کے اندر کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔